مولاي يا مولاي 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 يا مولاي. بعد از مدتی به علت فوت یا به علت اینکه حسینی دیگه العدم بود از او تقلیل کرد که او قائل به عدم وجود و خاص در اون اشیا. در عباداتش میفرمایند که موجودی قائل به با آدم کسی نشده، گر مثل خمس که خمس بر ذمه این اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله اجزاء اصل یہ مسئلہ اجزاء کا مسئلہ ہے، اصل عدم اجزاء ہے. یہاں پر استثناء ہے، استثناء عنہ کو اجماع ہے. علماء نے اہل فن اگر کسی چیز کے اوپر متفق ہو جائیں تو وہ اپنے آپ میں حجت ہوتا ہے. دیکھیے علم تو ہے نہیں، امارت ہے، نشانی ہے. دیکھیں اصل یہ ہے کہ عدم اجزاء ہے، لیکن اگر دلیل ہمارے پاس ہو تو پھر اس کو ہم قبول کریں گے. عروہ میں انہوں نے قبول کیا، بہت سے علماء ایسے. اجماع بہت اہم، جب کسی بھی مسئلے میں اگر اہل فن متفق ہو جائیں تو پھر ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اگر ہمیں اتفاق کی یا متفق ہونے کی وجہ معلوم ہو جائے پھر تو وہ اجماع مستند ہو جائے گا، مستند ہو جائے گا، پھر تو اور معتبر ہو جائے گا. وہ اجماع حجت ہے جس کی وجہ معلوم نہ ہو. اب میرے نظر میں نے اس کی توجیہ کی ہے کہ وہ اجماع جو مقطوع الاستناد ہو وہ بھی حجت ہے، مگر فقی کو خطا کا علم نہ ہو. اگر خطا کا علم ہے تو بات الگ ہے. اگر فقی اجماع کے خلاف عمل کرے جبکہ اس کو علم نہ ہو خطا کا اور اس کے خلاف عمل کرے تو پھر معذور نہیں ہے. دیکھیے معصیت یا عمل کے طریقے کو حاصل کرنا عقلی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مظلوم ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی مستحق نہ ہو قتل کرو، اس کو قتل کرو، مظلوم ہے. مظلوم کوئی شرعی خاص اصطلاح نہیں ہے. عرف جس سے مظلوم سمجھے وہ مظلوم، جس پہ ظلم ہو وہ مظلوم ہے. یہ موضوع ہے، اور حکم یہ ہے کہ قتل مظلوم جائز نہیں ہے. مظلوم یعنی کون؟ ہر وہ چیز ہر وہ شخص جس کے اوپر کوئی عمل کیا جائے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، وہ بلا لائی جائے اور اس کو مستحق نہ ہو، یہ مظلوم ہے. بہت سی جگہوں پہ فقہا میں آپس میں اختلاف ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے. ہر فقی اپنے نظریے کے لحاظ سے، اپنے نتیجے کو اخذ کرنے کے لحاظ سے عمل کرے.
صادقین سے مراد سچ بولنے والے. بلاغت پہ ہے. مثلا پیغمبر سے کہا کسی نے آ کر کہ آپ کے فلاں صحابی نے یہ غلط کام کیا، حضرت ممبر پہ گئے اور پھر حضرت فرمایا کہ وہ لوگ جو، جبکہ ایک انسان نے اس طرح کے آ کر برائی کی تھی، لیکن حضرت نے پھر بھی بلاغت میں ایک کی جگہ پر جمع کا استعمال قرآن میں بہت ہے. بلاغت میں ہے. اجتماع امر نہیں اگر صحیح نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نماز جنازہ ہے کہ نماز واجب ہے. جب دو ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایک بھی مکلف نہیں ہے. دیکھیں نماز میت بالاخره دعا ہے. تصرف بالغصب کی بہت سی مثالیں ہو سکتی، جب تک تصرف صادق نہ آئے. اگر آپ غصبی شے سے جب تک غصب صادق نہ آئے مسئلہ نہیں، لیکن اگر غصب صادق آ جائے اللہ خیرہ سے مراد نماز میں مسلمان ماننا ہے. حتیٰ اگر آپ جانتے ہو کہ یہ فاسق ہے تب آپ قصد کریں کہ میں اس کو مسلمان ہونے کو جانتا ہوں. یہ مراد نہیں ہوتا کہ رجل یہ مرد عادل متقی ہے، نہیں، اسلام ہے، خیر. ان طرح کا خیرن بہت سے روایت میں، یعنی خیر یعنی پیسہ چھوڑا، تو خیر کے بہت سے معنی ہیں. اختلافی مسئلہ ہے.
حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ امام حسن کی بھی اولاد ہے، امام حسین کی بھی اولاد، کیونکہ امام محمد باقر کے بعد جتنی بھی دل ہیں سب میں دونوں کی جگہ، اور جو جناب علی اکبر میں ہے وہ ابن شرف کے ساتھ ہے. جناب علی اکبر امام حسین کے فرزند، امام حسن کے فرزند نہیں، لیکن شرف کے طور پر کہا گیا کہ امام حسن کے بھی بیٹے ہیں. وَإِلَّا قرآن کریم نے اصحاب کہف کے سلسلہ میں کیا کہا؟ اصحاب کہف کے سلسلے میں کیا کہا؟ فتیہ، جبکہ ان کے سب بڑے لوگ تھے. یہ بلاغت ہے، ان کو جوان کہا. جبکہ وہ بڑا تھے، جوان یا نوجوان نہیں تھے. اب فارسی میں کہتے ہیں جوان مرد، جوان مردانگی جس کے میں وہ مفتوح زمین جن کو اسلام نے فتح کیا وہ تمام مسلمانوں کی، مفتوحاً زمینیں تمام مسلمانوں کی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امام کی ہیں، زمینیں الگ ہیں، کچھ زمینیں خاص ہیں یا کچھ جگہیں خاص ہیں. ساحل مثلا یہ امام کے معصوم کا ملک ہے. اسی طرح پہاڑ کی چوٹیاں یا وادیاں، ایک مسیل کہلاتی ہے جگہ. اگر دونوں کے درمیان فاصلہ ہے تو اسے یعنی دو سلسلے پہاڑی سلسلوں کے درمیان اگر فاصلہ اس کو شیب کہتے ہیں، جیسے شیب ابی طالب. اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو دونوں کے درمیان یعنی دو سلسلوں کے درمیان تو اس کو وادی کہتے ہیں. تو شیب الگ چیز ہے، مسیل الگ چیز ہے، وادی الگ چیز ہے. وادی امام ہی ہیں. مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے کفار، مسلمانوں نے دفاع کیا، وہ جو اپنے شہروں کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ سب ملک مسلمانوں کا ہے.
زبان امام میں امام کی زبان. تمام مسلمانوں کی. کون سی زمین ہے؟ اگر دریا کنارے ہے تو معصوم کا ہے، وادیاں ہیں تو معصوم کا. مفتوح العن تھا، یعنی مسلمانوں نے تصرف کیا تو سب کی ہے. اگر مفتوح نہیں تھی تو پھر جس کو اللہ چاہے اور اللہ خاص بندے چاہے ہدیہ کر سکتے ہیں. اب احنا وہ بنی امیہ اور بنی عباس جو خمس کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ ہدیہ کرتے تھے، بیچتے تھے. امام نے فرمایا کہ یہ اس کے خمس ہم نے مباح کیا. واجب تھا لیکن دیتے نہیں تھے. کیا آج سارے لوگ خمس دیتے ہیں؟ لہم لکم، شیعوں کو خطاب کیا. جنگ کی ہے، کوئی کنیز اس کو ملی ہے اور اس کو جنگ کے بعد اس کے قبضے میں آ گیا. یہ کنیز کسی کو ہدیہ کر دی، اب اس سے کنیز سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، یہ امام کا حق ہے کیونکہ یہ بالآخر جنگ کی چیز ہے. لیکن امام نے کہا میں نے مباح کیا، تم لوگ استعمال کر سکتے ہو. فرقۃ ناجیہ ہے، 73 میں سے ایک فرقہ، حق پر وہی فرقہ ہے. عروہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے. عروہ نے چار قراتیں جائز دی ہیں عروہ نے.
لیکن ہمارے لیے مجمل ہے کیونکہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے متواتر یعنی رسول اللہ سے متواتر ہے. وہ لوگ بہت سے لوگ اسے قبول نہیں کرتے. متواتر صرف وہ ہے جو معروف قرأت ہے. یا تو ثابت ہو اگر ایک شخص بھی اس کا مخالف نکلا تو پھر ہم اجماع نہیں کہہ سکتے. پڑھنے میں اشکال نہیں ہے لیکن ہم استناد اور حجیت کے اوپر بحث کر. شیخ نے مقاصد نے اس کو نقل کیا ہے کہ باپ کی اور دادا کی ولایت مطلق ہے. صرف ایک اختلاف ہے کہ مشہور نے کہ ولایت اس کی محصور کہ مصلحت ہے سبھی یعنی جو اس کی مصلحت ہے اس حد تک ہی اس کو اس تصرف کا حق ہے. اور مرحوم نائنی نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ اگر ضرر میں نہ ہو تب بھی کافی ہے ولایت ہے ولو نفع میں نہ ہو بس ضرر میں نہ ہو کیونکہ روایت مطلق ہے. جب باپ کے پاس اور دادا کے پاس ولایت ہے تو دلیل مطلق ہے. اس بنا پر کہ ولایت نہیں ہے تو مشہور ہے. مشہور میں طلاق کے سلسلے میں کہ ولایت نہیں ہے. عقد موقت یا مدت کو ختم کرنے کے سلسلے میں ولایت ہے یا نہیں جو اطلاق کا قاعدہ ہے اس لحاظ سے شاید اس پہ بھی نہیں ہے کیونکہ مدت کا بخش دینا بھی حکم طلاق میں ہے. مدت کا ہبہ کر دینا بچی ہوئی بالکل طلاق کی طرح بالآخر دونوں کے درمیان جدائی کا سبب بنے گا. عقد دائم ہونا یا طلاق کا ہونا یہ خصوصیت نہیں ہے اس حکم میں. ہر وہ چیز جو سبب منقطعت ہو جدائی کا سبب ہو اس کے اندر ہے. ہاں اگر کسی کو اس پہ شک ہو تو اصل ولایت کہ ولایت ہے کہ نہیں تو اصل ولایت. کیونکہ طلاق میں دلیل ہے ہمارے پاس.
اگر دلیل ہو کہ طلاق کے سلسلے میں ولایت نہیں ہے تو اب یہ طلاق خاص ہے کہ صرف طلاق؟ اگر کسی نے عدم خصوصیت سمجھا اس سے تو صرف ظہور ہے کہ صرف طلاق میں بات کہہ رہے ہیں، یا طلاق کے علاوہ بھی چیزیں جو منقطعت کے لیے ہوتی ہیں شادی ختم کرنے کے لیے، جیسے مدت کا ہبہ کر دینا یا مدت کا معین کرنا عقد مؤقت میں، یہاں بھی ولایت آ جائے گی۔ عروے میں ہے یہ مسئلہ کہ وہ عضو جو انسان سے الگ کر دیے جاتے، اگر گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس کے اندر ہڈی نہ ہو، تو اس کے سارے احکام وہی ہیں جو ایک مردے کے ہیں۔ وہ تو دفاع ہے۔ جب وہ قتل کرنے آیا ہے تو کیا تسلیم ہو جائے کہ قتل ہو جائے؟ وہ بھی یہی کر رہا، وہ آیا ہے قتل کرنے، یہی کر رہا ہے۔ آج ایک بحث دوسری اہل الفقہ میں بھائی مرحوم نے اس کو ذکر، شواہد بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں، کہ اصحاب حضرت تھے جمل میں اور صفین میں، اور حضرت کے ضد میں آ گئے کہ حکم مرتد میں ہے کہ نہیں، حضرت کو گالیاں دی، حضرت کو قتل کرنا چاہتے تھے ناصبی۔ کیا حضرت نے کسی ایک کو قتل کیا؟ حتیٰ ان کو لوگ عطا کیا چیز۔ اگر شبہ ہو اور ایک جماعت اس شبہ کی وجہ سے ارتداد مرتد ہو جائیں تو حکم ارتداد نہیں ہے۔ آج کا دور بھی تقریباً وہی دور ہے۔ آج جو شبہ ہیں، ایک ایسا شبہ جو جوان کو منحرف کر دیتا ہے، تو ان کے اوپر احکام مرتد جاری نہیں ہوں گے۔ یہ جو آج ہے، آج جو حالات ہیں، اس کو مرحوم مخوی نے بیان کیا، تقریباً اہل نہروان والے یہ ناصبی ہو گئے تھے لوگ، حضرت علی کو گالیاں دی ان لوگوں نے۔ حضرت اتفاق حضرت علی کا 3 حق ہے تمہارے حمایت گردن پہ، مرتد ہو چکے تھے۔ آپ چور آیا کسی گھر، اگر باہر چلا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر آپ کوئی قتل کرنے آیا، آپ کو تسلیم ہو جائے، قتل ہو جائے، نہیں عقل نہیں ہے یہ، اپنے دفاع میں قتل کر سکتا۔ اگر کوئی چور آ جائے اور آپ قتل کرنا چاہے کسی کو تو اپنی دفاع کر سکتا ہے، یا قتل کرنے آئے کیا تسلیم ہو جائے؟ نہیں، دفاع جائز ہے، واجب ہے۔
मोरद अलग अलग हैं। कभी मोरद दिफा है तो उस पर जायज़ है। أبا حسن نصرت الدين نصرا